ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. جناب معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، وقت کم ہے، سیدھے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں. کل جو لوگ پروگرام میں حاضر تھے ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں نے چند باتیں نوجوانوں کے تعلق سے کل بیان کی تھیں، اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ باتیں ابھی ہماری رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ آج کی رات مجھے بیان کرنا ہے. نوجوانوں کے تعلق سے جو باتیں کل ہو چکی ہیں وہ تو ہو چکی، اور جو موجود تھے انہوں نے سنا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا ہے، ریکارڈنگ چالو ہے، آپ لوگ اس کو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر سرچ کر سکتے ہیں. نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہم جب تقریروں کو سنتے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے حق کیا ہیں، اولاد کے حق کیا ہیں، بیوی کے حق کیا ہیں، بھائیوں کے حق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حق کیا ہیں. قرآن کریم کے اندر، حدیث رسول کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کے تعلق سے، جو اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے جوانی، اس جوانی کے تعلق سے کچھ بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا؟ یا اسلام نے نوجوانوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو زندگی گزارو؟ جب ہم قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو کئی جگہ پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے تعلق سے بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا. سن 5 ہجری کا زمانہ تھا. مکہ کے اندر مسلمان بہت ستائے جا رہے تھے. مکہ والے بے انتہا ان کو پریشان کرتے، تکلیفیں دیتے، ظلم کرتے، ستاتے.
کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمانوں میں سے. انہوں نے آ کر اپنی شکایتیں رکھی، اپنی پریشانیاں رکھی. ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں اس طریقے سے ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ایک کام کرو، مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. حبشہ ایک دوسرا ملک ہے، وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے. عیسائی ضرور ہے لیکن وہ بادشاہ انصاف پسند ہے، تم وہاں چلے جاؤ. سن 5 ہجری میں 12 مرد 4 عورتیں یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں. مکہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ اس طریقے سے مسلمان ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے ہیں، تو مکہ کے لوگوں نے اپنے 2 لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ کے پاس، یہ تحفے لے جاؤ، یہ انعام لے جاؤ، یہ گفٹ لے جاؤ، یہ ہدیے لے جاؤ، اور بادشاہ کو جا کر دینا اور ان سے یہ کہنا کہ ہمارے ملک سے کچھ نوجوان، کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ ہمیں ان کو واپس کر دیجئے، ہم ان کو لینے آئے. یہ سارے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا، ان کو تحفے دیے، ہدیے دیے، گفٹ دیے. اچھا ایک بات دیکھیں آپ کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات پر دھیان نہ دے، لیکن جب آپ اس کو کوئی گفٹ دیں، کوئی ہدیہ دیں، کوئی تحفہ دیں اور پھر آپ اس سے کسی کام کے لیے کہیں تو وہ آپ کی بات سنے گا بھی اور آپ کی بات مانے گا بھی، کیونکہ آپ ایک احسان اس کے اوپر کر چکے ہیں، آپ نے اس کو ایک گفٹ دیا ہے. تو انہوں نے گفٹ دے دیا بادشاہ کو، تحفے دے دیے بادشاہ کو جو مکہ سے لے کر گئے تھے، اور بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، ہمارے ملک سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں. اے بادشاہ، تو ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم ان لوگوں کو دوبارہ سے اپنے ملک کے اندر لے جائیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انصاف پسند ہے. اس نے تحفے رکھ لیے، گفٹ رکھ لیے، ہدیے رکھ لیے اور کہا اگر تمہارے یہاں سے کچھ لوگ ہمارے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں تو ضرور کوئی بات ہوگی، اور تم جب ان کو ہمارے پاس لینے کے لیے آئے ہو تو ضرور کوئی بات ہوگی. ہم جب تک ان کی بات کو سن نہ لیں گے، جب تک ان کی تکلیف کو دیکھ نہ لیں گے، جب تک ہم ان سے یہ پوچھ نہ لیں گے کہ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے، تم نے اپنا ملک کیوں چھوڑ دیا، تم نے اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑ دیا، تم نے اپنا شہر کیوں چھوڑ دیا، تم نے اپنا کاروبار، اپنا بازار، اپنا خرید و فروخت کیوں چھوڑ دیا، جب تک ہم ان سے یہ پوچھ نہ لیں گے ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے. کہا بلوائیے. مسلمانوں کو بلایا گیا. نوجوانوں غور سے سنو، مسلمانوں کو بلایا گیا. ادھر یہ وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں جن کو مکہ والوں نے بھیجا تھا کہ ان کو واپس لے کے آنا. جب بادشاہ کے سامنے یہ مسلمان حاضر ہوئے، بادشاہ نے کہا کہ ہم تم سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ تم میں سے کون جواب دے گا. اب یہ 12 مرد ہیں، 4 عورتیں ہیں، یعنی ٹوٹل 16 ہو گئے. اب اگر بادشاہ سوال کرے اور 16 ایک ساتھ جواب دیں، اس میں بادشاہ کی توہین بھی ہے اور یہ کیا بول رہے ہیں بادشاہ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جب 16 لوگ ایک ساتھ بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ طے ہوا، مسلمانوں نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے گا، اور جو آدمی بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے گا اور جو بھی جواب دے گا وہی ہم سب کی طرف سے جواب مانا جائے گا. نوجوانوں، تمہیں اپنی عمر کھیلنے کودنے کی لگتی ہے،
تمہیں اپنی جوانی کھیلنے کودنے کی لگتی ہے، لیکن آپ غور کریں ان مسلمانوں کی طرف سے جس کو آگے بڑھایا گیا بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، وہ کوئی بزرگ نہیں بلکہ ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان تھا۔ اور جانتے ہو کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے اس کو آگے کر دیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اور صرف جواب نہیں دینا ہے، جواب اس طریقے سے دینا ہے کہ بادشاہ مطمئن ہو جائے۔ اگر بادشاہ مطمئن نہیں ہوا تو یہ ہمیں ابھی ان کے حوالے کر دے گا، اور یہ لوگ پھر سے ہمیں مکہ لے جا کر ستائیں گے، تکلیفیں دیں گے، ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ جواب ایسے دینا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ ہمارے ملک میں تم کیسے آ گئے؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارے ملک کے اندر آ گئے ہو؟ کس وجہ سے تم اپنا ملک چھوڑ کر آئے ہو؟ اپنا شہر چھوڑ کے آئے ہو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئے ہو، اپنے بازار، اپنی خرید و فروخت اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہنے لگے اے بادشاہ، اے بادشاہ، ہم پہلے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم چوریاں کیا کرتے تھے، ہم ڈاکے ڈالا کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کو ستایا کرتے تھے، ہم جوا کھیلا کرتے تھے، ہم چوریاں کیا کرتے تھے، ہم شرابیں پیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم اپنے بچیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کوئی برائی ہمارے اندر ایسی نہ تھی جو ہمارے اندر پائی نہ جاتی ہو، ہم ہر طریقے کی برائیاں کیا کرتے تھے، جھوٹ ہم بولتے تھے، چغلیاں ہم کیا کرتے تھے، تہمتیں ہم لگایا کرتے تھے، لڑائیاں ہم لڑا کرتے تھے، قتل ہم کیا کرتے تھے، زنا ہم کیا کرتے تھے، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ پھر اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور ہمارے ہی اندر، ہمارے ہی بیچ میں، ہمارے درمیان میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، اور اس نبی نے آ کے ہم کو بتایا اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، چوریاں نہ کرو، ڈکیتیاں نہ ڈالو، جھوٹ نہ بولو، شرابیں نہ پیو، جوا نہ کھیلو، اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اپنے پڑوسیوں کو نہ ستاؤ، حاجیوں کو نہ لوٹو، اپنے بچوں کو زندہ دفن نہ کرو۔ انہوں نے ہمیں آ کے بتایا اے بادشاہ، ہمیں اس نبی کی باتیں اچھی لگی، ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور ہم ان ساری برائیوں سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، ہمیں مارنا شروع کر دیا، ہمیں ستانا شروع کر دیا، ہمیں ظلم کرنا شروع کر دیا، اتنا ستایا، اتنا ستایا۔ ہم نے اپنے نبی کو بتایا تو ہمارے نبی نے ہم سے یہ کہا کہ تم اس شہر کو چھوڑ دو، اس ملک کو چھوڑ دو، اور اس شہر کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ عیسائی ضرور ہے لیکن انصاف پسند ہے، وہ تمہارے ساتھ میں رعایت کا معاملہ کرے گا۔ ہم اس لیے آپ کے ملک میں آئے۔ کون بول رہا ہے یہ؟ ایک نوجوان صحابی بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی بزرگ کو آگے کر دیا، ہم نے کسی بڑے کو آگے کر دیا، نوجوان صحابی ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہے، ایک مسلمان کو کس طریقے کا ہونا چاہیے اور ہم کرتے کیا ہیں، وہ ایک نوجوان صحابی بتا رہے ہیں۔ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے بادشاہ کے سامنے اسلام پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم سے کہا جائے، اب ہمارے کسی نوجوان کو کھڑا کیا جائے کہ بتائیے آپ مسلمان ہیں، اسلام کہتے کس کو ہیں، دل میں تارے نظر آ جائیں گے، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے بتائیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے درمیان میں ایک نبی آئے، ایک رسول آئے؟ کہا ہاں،
کہا جو بھی رسول اس دنیا کے اندر آیا اللہ رب العالمین نے اس کو کتاب دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے اوپر کتاب آئی انجیل۔ حضرت موسیٰ آئے، ان کے اوپر کتاب آئی توریت۔ حضرت داؤد آئے، ان کے اوپر کتاب آئی زبور۔ اسی طریقے سے اور بھی کتابیں اللہ نے اور بھی نبیوں کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے درمیان میں نبی بن کر آئے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی تو کوئی کتاب آئی ہوگی۔ کہا کہ ہاں ان کے اوپر بھی ایک کتاب آئی ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ کہا قرآن کریم ہے۔ بادشاہ کا تیسرا سوال، کہا یہ بتاؤ کیا تمہیں قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں کچھ سورتیں یاد ہیں؟ کہا کہ ہاں یاد ہیں۔ کہا سناؤ۔ بادشاہ کا دربار ہے، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت بادشاہ کے سامنے کرتے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سورہ مریم قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ نے حضرت مریم کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا ذکر کیا، حضرت یحییٰ کا ذکر کیا۔ اور عیسائی حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ان نبیوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ حضرت جعفر بن ابی طالب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ بادشاہ کا دربار ہے، سارے لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، درباری بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، عیسائی عالم بھی ہیں۔ بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے برابر میں یہ مکہ کے دو کافر بھی کھڑے ہوئے ہیں، مکہ کے دو مشرک بھی ہیں جو مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر مسلمان ہیں، ان مکہ والوں کے ظلم کے ستائے ہوئے ہیں، تکلیفوں کو جھیلے ہوئے ہیں، اور آج بادشاہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اسلام کو پیش نہ کر سکے دوبارہ سے حوالے کر دیا جائے گا، مکہ واپس بھیج دیا جائے گا، حبشہ سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم کی تلاوت یہیں سے ہو رہی ہے، یہ شروعات ہے سورہ مریم کی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، او میرے نبی اپنے رب کی اس رحمت کا ذکر تو کر جو اس نے اپنے بندے زکریا کے اوپر کی تھی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا تھا اور کہا تھا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ او میرے پروردگار میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن اے میرے پروردگار جب بھی میں نے تجھ سے مانگا لما کن بدعائک رب شقیا، تو نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ جب بھی میں نے تجھ سے مانگا او میرے پروردگار تو نے میری دعاؤں کو ضرور قبول کیا ہے۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخرا فہب لی من لدنک ولیا۔ او میرے پروردگار میں بوڑھا، میری بیوی بانج، او میرے پروردگار وہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنے پروردگار اپنے پاس سے اپنی نعمت اور اپنی رحمت سے پروردگار مجھے ایک اولاد عطا فرما دے، ایک بیٹا عطا فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، بادشاہ کا دربار ہے، اللہ کی آواز آتی ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ
لم نجعل له من قبل سمیا، او زکریا جا، میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا اور میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ صرف بیٹے کی بشارت نہیں دیتا بلکہ میں تو تجھ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام یحییٰ رکھنا، نام بھی میں ہی ڈیسائیڈ کر دیتا ہوں۔ یہ تلاوت ہو رہی ہے سورہ مریم کی، میں آپ کو ترجمے کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حدیث کے اندر آیا وہ بادشاہ نجاشی، بادشاہ حبشہ کا بادشاہ، فَبَكَ النَّجَّاشِيُّ حَتَّى خَذَلَ لِحْيَتَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں جب نجاشی نے سورہ مریم کو سنا، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، فَبَكَ النَّجَّاشِيُّ، نجاشی نے رونا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اتنا رویا حتی اخذل لحیتہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ روتے روتے اس کی داڑھی بھیگ گئی، وہ بھی رو رہا ہے۔ اور اس کے دربار میں جو عیسائی عالم اپنے سامنے انجیل کھول کر، توریت کھول کر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر، اور اتنے آنسو نکلے کہ ان کے آنسوؤں سے جو کاغذ تھا، جو کتاب ان کے سامنے کھلی رکھی تھی، وہ بھیگ گئی۔ بادشاہ نے تلاوت کو سنا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا ان ھذا فواللہ جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدہ، اللہ کی قسم جو تم مجھے پڑھ کے سنا رہے ہو اس کے اندر اور جو موسیٰ کے اوپر توریت اللہ نے نازل فرمائی تھی اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، اور جو تم نے مجھے مریم کے بارے میں بتایا، جو تم نے مجھے عیسیٰ کے بارے میں بتایا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری باتوں میں اور میرے عقیدے کے مطابق اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تم تو وہی باتیں بتا رہے ہو جو میرے انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تم تو وہی باتیں بتا رہے ہو جو میرے توریت کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہارے نبی بھی سچے ہیں، نہ ان کے اوپر نازل ہونے والا قرآن بھی سچا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور حقیقت میں ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کے بعد میں بادشاہ بھرے دربار میں کہتا ہے فواللہ لا اسلمہم الیکم ابدا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان مسلمانوں کو، او مکہ کے ظالموں، او مکہ کے مشرکوں، میں ان مسلمانوں کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہیں دوں گا میں ان مسلمانوں کو۔ مسلمانوں سے کہا تم جب تک چاہو ہمارے ملک کے اندر رہ سکتے ہو، جب تک چاہو اس ملک کے اندر رہو، کھاؤ پیو، تمہیں کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو گفٹ لے کر آئے تھے، ہدیے اور تحفے لے کر آئے تھے، اور ان کو اٹھا کر ہمارے ملک سے باہر نکال دو، اور اس طریقے سے دونوں کو باہر نکال دیا گیا۔ یہ اسلام کس نے پیش کیا؟ کسی عالم نے، کسی بزرگ نے، کسی بوڑھے نے نہیں، ایک نوجوان۔ یہ نوجوان ہوا کرتے تھے، اس طریقے کے نوجوان ہوا کرتے تھے، اور یہی نوجوان اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ایسے ہی جوان اللہ رب العالمین کو اچھے لگتے ہیں، ہماری تمہاری طرح نہیں۔ بہت سے بہت اگر کچھ کر لیا تو کیا کیا؟ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا۔ ہماری زندگیاں دیکھیں آپ کیسی گزر رہی ہیں، اور وہ دور کے جو نوجوان تھے ان کی زندگیاں کیسی گزرتی تھیں، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا سونا اسی کا نام زندگی ہے تو آپ بہت بڑی بھول کے اندر ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہی نہیں۔ آپ کو اگر اچھا مل رہا ہے، کھانے کو اچھا مل رہا ہے، پہننے کو، یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ اس پر شکریہ ادا کریں، لیکن اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟
کھانے پینے کے لیے کھاتے اور پیتے تو وہ بھی ہیں جو سڑک کے اوپر ٹہلتے رہتے ہیں، جانور اور کتے بھی کھاتے پیتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، دن بھر ادھر سے ادھر روزی روٹی کی تلاش میں گھومتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، کھا کر سو جاتے ہیں، صبح پھر اٹھتے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ نوجوانوں، اگر تمہارا بھی یہی کام ہے تو تم میں اور سڑک پر ٹہلنے والے جانوروں میں کوئی فرق بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا۔ الذی، غور سے سنیے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ارے اللہ تو وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، جس نے زندگی کو بھی بنایا، جس نے موت کو بھی بنایا، جس نے، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے، مسلمانوں غور سے سننا، جو مخلوق ہے ایک دن وہ ختم ہو جائے گی اور خالق باقی ہے اور باقی رہے گا۔ زندگی اللہ نے بنائی، اس کا مطلب زندگی مخلوق ہے۔ موت اللہ نے بنائی، اس کا مطلب موت بھی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور اس طریقے کی بہت سی حدیثوں کے اندر آیا، زندگیاں تو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن موت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ یوتا بالموت کہیئت کبش، موت کو لایا جائے گا، ایک دمبے کی شکل میں موت کو لے کر آیا جائے گا، موت ایک دمبے کی شکل میں لائی جائے گی۔ فینادی مناد، اور اس کے بعد میں ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا جنت و یا اہل النار، او جنتیوں، او جہنمیوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جنتی بھی دیکھنے لگیں گے، جہنمی بھی دیکھنے لگیں گے، پھر وہ آواز لگانے والا سوال کرے گا، هل تعرفون هذا، کیا جانتے ہو تم یہ کیا ہے؟ کیا تم اس کو جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہاں یہ موت ہے، آج ایک دمبے کی شکل میں لائی گئی ہے، آج ایک دمبے اور مینڈے کی شکل میں اس موت کو لایا گیا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے، پھر وہ آواز لگانے والا اس کو زمین پر لٹائے گا، فیذبح، اور اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کو بھی مار دیا جائے گا۔ موت کو بھی موت آنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی اللہ نے پیدا کی ہے، اور موت اور زندگی مخلوق ہے، اور مخلوق کو ایک دن مرنا ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حدیث کے اندر آیا، جب موت کو بھی موت آ جائے گی، جنتی لوگ دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ اب ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب ہمیشہ ہمیں جنت کے اندر رہنا ہے۔ لیکن جب جہنمی لوگ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، ہائے افسوس، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جہنم کے اندر جلتے جلتے ایک دن ایسا آئے گا ہماری موت ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، لیکن آج تو موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اب ہمیں مرنا نہیں ہے، اب ہمیشہ کے لیے مجھے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنہ خلود لا موتا و یا اہل النار خلود لا موتا، اے جنتیوں ہمیشہ کے لیے رہو، تمہیں موت نہیں آنا، اور اے جہنمیوں ہمیشہ کے لیے رہو، تمہیں موت نہیں آنا۔ موت اور زندگی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ آگے فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ٹکڑے کو سنیے، فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ بولو، ہمیں اللہ نے کس لیے بھیجا؟ کوئی آواز آئے گی؟ رات کا ٹائم زیادہ ہو گیا، نیند بہت تیز آ رہی ہے کیا؟
میری آواز آ رہی نا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں کس لیے بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ہم تمہارا امتحان لیں، ہم تمہیں چیک کریں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ بہترین عمل کر کے، بہترین عمل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بہترین عمل جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو، اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس کو بہترین عمل کی کہا جاتا ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عمل بنا لیں اور اس کو وہ یہ سوچے کہ یہ بہترین عمل ہے، وہ بہترین عمل نہیں ہو سکتا۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ نے یہاں پر احسن عملہ کہا، بہترین عمل، اکثر عملہ نہیں، زیادہ عمل نہیں کہا، احسن عملہ کہا، بہترین عمل۔ اب بہترین عمل اور زیادہ عمل دونوں میں فرق دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا ہے، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتا ہے اور دوسری ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھتا ہے۔ یہ احسن عملہ نہیں ہے، یہ اکثر عملہ ہے۔ یہ زیادہ عمل تو ہے لیکن بہترین عمل نہیں ہے۔ بہترین عمل وہ ہے کہ ایک آدمی پوری رات نہ بھی جاگے، آدھی رات جاگے، لیکن اس طریقے سے جاگے جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ فرق ہے دونوں میں، اکثر عمل اور احسن عمل کے اندر۔ تو اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھا گھر بنانا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی لیے دنیا کے اندر آئے۔ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں۔ مکہ کے ایک نوجوان ہیں، نوجوانوں میں تمہارے ہی تعلق سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ مکہ کے ایک نوجوان ہیں، نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کے نوجوان ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں اور بے انتہا مالدار ہیں۔ اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھئے کہ تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہے گا کہ میری جوانی برقرار رہے، میرے پاس میں مال و دولت آ جائے اور میں بہت حسین و جمیل اور خوبصورت لگنے لگوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ ان کے پاس میں آلریڈی تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے کہ ایک مرتبہ جس کپڑے کو پہن لیا کرتے تھے زندگی میں دوبارہ کبھی اس کپڑے کو پہنا نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی دوسرے کو صدقہ کر دیا جاتا تھا، کسی دوسرے کو دے دیا جاتا تھا، پھر دوبارہ وہ اس کو نہیں پہنتے تھے، دوبارہ اس کو نہیں پہنتے تھے، اتنے مالدار تھے۔ مکہ کی جس گلی سے نکل کے جایا کرتے تھے اور بعد میں کوئی جب وہاں سے نکلتا تھا تو سمجھ جایا کرتا تھا کہ مصعب بن عمیر کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی خوشبو اور اتنی قیمتی عطر، اتنا قیمتی عطر کوئی مکہ کے اندر ان کے علاوہ لگاتا ہی نہیں تھا، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اور خوبصورت اتنے تھے کہ ان کا چہرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ اسی لیے جب جنگ احد کے اندر مشرکوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا تو وہ یہ سمجھے کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اتنا چہرہ ملتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے حسین و جمیل انسان، ان سے زیادہ خوبصورت نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اب اس کا اور کسی انسان کا چہرہ ان سے اگر ملتا جلتا ہو تو وہ بھی تو خوبصورت ہی ہوگا نا۔ تو یہ بے انتہا خوبصورت تھے، نوجوان تھے، مالدار تھے، ساری چیزیں ان کے پاس میں موجود ہیں۔ ایک بار ایک کپڑا پہن لے تو دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہنتے تھے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ لیکن یہ کب تک تھا؟ نوجوانوں غور سے سنو، یہ کب تک تھا؟ یہ اس وقت تک تھا جب تک یہ اسلام نہیں لائے تھے،
مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ان کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، آج ان کے سمجھ میں آ گئی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، یہ قرآن کی آیت ہے، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل اور تماشے کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ وزینۃ، اور زیب و زینت کے علاوہ، بننے اور سنورنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے پر فخر دکھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، تو لعب ولہو، اس کا بچپنا کھیل کود میں، تماشے میں گزرتا ہے۔ پھر جیسے جیسے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، وزینۃ، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے لگتا ہے۔ پھر جب کام کرنے کے لائق ہوتا ہے، وتفاخر بینکم، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کنبہ بڑا ہو، ہمارا قبیلہ بڑا ہو، ہمارا خاندان بڑا ہو، اور ہمارے خاندان اور قبیلے اور کنبے کے اندر سارے پیسے والے ہوں، امیر ہوں، مالدار ہوں۔ یہی تو چاہتا ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کی پوری کیفیت کو ایک لائن کے اندر بیان فرما دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا۔ مصعب بن عمیر سمجھ گئے کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم مال و دولت کمانے میں لگ جائیں، ہم اولاد اور دولت کو بڑھانے میں لگ جائیں، ہم اپنی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا دیں، ہم اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے اوپر گھمنڈ و فخر دکھانے میں نکال دیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دنیا کے اندر رہ کے اللہ کو خوش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگا کے جائیں۔ وہی مصعب بن عمیر جو ایک مرتبہ کپڑے پہنا کرتے تھے تو دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کپڑے کو بدن پہ نہ ڈالا کرتے تھے، آج مصعب بن عمیر کا یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، جسم کے اوپر ایک چادر ہے، مصعب بن عمیر ایک چادر بدن کے اوپر ہے، پرانی سی چادر ہے، جگہ جگہ سے پھٹ رہی ہے، اور اس پھٹی ہوئی چادر کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پیبند لگے ہوئے ہیں، کپڑا رکھ کر اس کو سل دیا گیا ہے۔ پھٹی ہوئی چادر، پیبند لگی ہوئی چادر مصعب بن عمیر اوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب بن عمیر پہ پڑتی ہے، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں او لوگوں، ایک وقت ایسا تھا کہ مکہ کے اندر اس نوجوان سے زیادہ کوئی امیر نہ تھا، اس نوجوان سے زیادہ کوئی دولت والا نہ تھا، اس نوجوان سے زیادہ کوئی زیب و زینت والا نہ تھا۔ آج اس کی حالت کو تو دیکھو، آج یہ پھٹی ہوئی چادر اوڑے ہوا ہے، آج یہ دنیا کو خوش کرنے میں نہیں لگا ہوا ہے بلکہ یہ اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی اس لیے نہیں ملی کہ آپ سارا ٹائم اسی میں نکال دیں کہ کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ ہماری زندگی کے حصے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے میرے نوجوان۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہی مصعب بن عمیر ہے، پھٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں اس نوجوان کو دیکھو, مکہ کا باقا نوجوان ہے, مکہ کا خوبصورت نوجوان ہے, مکہ کے اندر سب سے زیادہ ناز و انداز میں رہنے والا نوجوان ہے. آج دیکھو پٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوا ہے. اور سنو مسلمانوں, بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, جب جنگ احد کا موقع آیا مصعب بن عمیر بھی اس جنگ کے اندر شامل ہوئے, اور جب اسی جنگ کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کو کفن دینے کی باری آئی. ان کو جب کفن میں چادر دی گئی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے, اور جب پیر کو ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. چادر تو تھی لیکن اتنی بڑی نہ تھی کہ پورے بدن کو ڈھانپ لے. کس کی؟ اس نوجوان کی جو ایک مرتبہ کپڑے کو پہنتا تھا تو دوبارہ پھر کبھی اپنے بدن کے اوپر اس کپڑے کو نہ ڈالا کرتا تھا, اس کے بعد اس کو خیرات کر دیا جاتا تھا. آج اس نوجوان کی حالت یہ ہے, دنیا کو چھوڑ دیا, دنیا کو بھول گئے, اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک صحابی دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی, مصعب بن عمیر کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے, جب سر کو ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, اور جب پیر کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. ان غطی بها راسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدا راسه. جب سر ڈھانپا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے, اور جب پیر ڈھانپا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیروں کی جگہ پہ گھاس رکھ کر میرے صحابی کو ایسے ہی دفن کر دو. یہ ہے نوجوان. ایک میں نے نوجوان کا ذکر کیا, حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اسلام کو پیش کرتے ہیں. ایک دوسرا نوجوان یہ ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگیوں کو دیکھو اور ان نوجوانوں کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. اس میں سے ایک وہ لوگ بھی ہوں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ, جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو. 7 قسم کے لوگ, اس میں سے وہ نوجوان بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا. تو ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں, ہماری دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے, ہماری دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے. دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا مقصد اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا, اچھا اوڑھنا, یہ نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے لیکن ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. آپ اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, اچھا اوڑھیں, اسلام اس سے نہیں روکتا, اسلام اس سے منع نہیں کرتا, لیکن آپ کے دماغ میں ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ ہمیں کون سے کام کرنا ہے جس سے اللہ ہمارا خوش ہو جائے. ہمیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے. اب یہ بات دیکھیں اور اس کے بعد میں پھر وہ حدیث دیکھیں جس پر میں نے کل بات ختم کی تھی کہ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے. قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے, اور ان 5 سوالوں کو اگر صحیح سے دیکھا جائے تو ہیں تو وہ الگ الگ, لیکن اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جوانی کے ساتھ ضرور ہے. نوجوانوں, اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرو گے, کیسے جواب دو گے؟ 5 سوال ہیں, بندہ ہٹ نہیں سکتا, 5 سوالوں کا جواب دینا ہے. پہلا سوال, عن عمری فیما افنا, اپنی عمر کہاں پہ گزاری ہے. جب عمر کی بات آئی تو بچپنا بھی اس میں آ گیا, جوانی بھی اس میں آ گئی, بڑھاپا بھی اس میں آ گیا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوسرا سوال پوچھا جائے گا, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَى, او نوجوانوں ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے ہو.
الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اپنی جوانی کہاں گزار کے آئے ہو مجھے یہ بتاؤ. اے اللہ پہلا سوال تو نے پوچھ لیا تھا عمر کہاں پہ گزاری. عمر میں تو بچپنا بھی آیا تھا, جوانی بھی آئی تھی, پھر الگ سے کیوں سوال کیا جا رہا ہے کہ جوانی کہاں گزاری؟ اس سے اندازہ لگاؤ میرے نوجوان بھائیوں کہ جوانی کتنی اہم چیز ہے. الگ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. پھر 3 اور سوال ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا. چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں پر کیا. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو مال کمانے کی عمر بھی عام طور پر جوانی کی عمر ہوتی ہے. انسان کام بھی جو کرتا ہے اور پوری شدت کے ساتھ میں جو کام کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, تو جوانی کے دنوں ہی کے اندر کرتا ہے, اور خرچ بھی کرتا ہے تو جوانی کے دنوں ہی میں زیادہ خرچ کیا کرتا ہے. تو یہ سوال بھی اگر آپ دیکھ جائیں تو لگ بھگ کہیں نہ کہیں جوانی سے اس کا کنیکشن ضرور ہے. جوانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے اس جوانی کے تعلق سے سوال کر لے گا. میرے بھائی آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ پوری رات, پورا دن, پورا ٹائم موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. سارے کام ختم, صرف اور صرف موبائل چلانے میں لگے ہوئے ہیں. موبائل چلا رہے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہیں, موبائل ہی کے اوپر سارا ٹائم بتا رہے ہیں. سارا کام موبائل. کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے, کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, کوئی انسٹاگرام چلا رہا ہے, کوئی ٹیلی گرام چلا رہا ہے, کوئی ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے. ہم نے اپنے سارے ٹائم کو موبائل پہ لگا دیا. اللہ کیا کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کیا کیا جواب دو گے؟ پہلے ہم نے سنا تھا کہ ایک آدمی, پہلے کے بوڑھے اور پہلے کے بزرگ ایسے کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. ایسے بولتے تھے, نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی آپ نیکی کرو اور بھول جاؤ, اللہ کیا قیامت کے دن پا لینا. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. میں نے دیکھا اسپتال کے اندر ایک مریض کو 4 آدمی مل کے 1 کیلا دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھی وہ تصویر؟ دیکھی ہے کہ نہیں؟ وہ بہت چلی تھی. اسپتال کے اندر 4 لوگ مل کر مریض کو 1 کیلا دے رہے ہیں. اور میں یہ سوچنے لگا پروردگار یہ کیلا کتنا بھاری ہے کہ 4 لوگ مل کے اٹھا رہے ہیں اس کو. آج کیا کرتے ہیں؟ ایک نیکی کرا اور ترنت اس کو اٹھا کے فیس بک پہ ڈال دیا, اور فیس بک پہ بار بار دیکھ رہے ہیں کتنے لائک آئے. یہ دیکھو نوجوانوں کی سب سمجھ میں آ رہا ہے, ہنس رہے ہیں بیٹھ کے. کتنے لائک آئے, کتنے لوگوں نے لائک کیا. 15 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد, 1 گھنٹے بعد بار بار آئی ڈی چیک کر رہا ہے اپنی, کتنے لائک ملے, کتنے. ارے اللہ کے بندے, تو یہ لائکوں کے چکر میں لگا ہوا ہے. تجھے اللہ لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کبھی تو نے یہ سوچا اللہ تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کبھی اس بات کی طرف تو نے دھیان دیا؟ نہیں. فیس بک پہ دیکھ رہا ہے مجھے کتنے لوگوں نے لائک کیا. کبھی یہ بھی سوچ لیا کر کہ تجھے اللہ لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج موبائل کی اتنی لت لگی ہوئی ہے لوگوں کو, اوڑھنا, بچھونا, کھانا پینا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو ہمارے اسلاف تھے, جو ہمارے پرانے بزرگ تھے, ان کو قرآن کریم سے اتنی محبت تھی کہ ہر وقت قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے تھے. کہیں جاتے تھے تو قرآن لے کر جاتے تھے, سوتے تھے تو برابر میں قرآن رکھ کر سوتے تھے, بیٹھتے تھے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. میں حیران تھا اس بات کو پڑھ کر کہ کوئی آدمی قرآن سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر موبائل آیا, موبائل نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ ہاں یہ محبت کرتے ہوں گے قرآن کریم سے. ہم سوتے ہیں موبائل برابر میں رکھ کر, کہیں جاتے ہیں موبائل کو لے کر, پاس میں رکھتے ہیں تو سینے سے لگا کر. موبائل سے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر ان سے قرآن لے لیا جاتا تھا تو وہ رونے لگتے تھے, آج ہم سے کوئی موبائل چھین لے تو ہم رونے لگتے ہیں. اس موبائل نے آ کے سمجھا دیا, وہ قرآن سے محبت کرتے تھے, ہم موبائل سے محبت کرتے. اتنی لت. موبائل یہاں رکھا ہوا ہے, آپ نے کروٹ ادھر لے لی, منہ ادھر کر لیا, آپ کو نیند نہیں آ سکتی.
جب تک آپ گھما کے ادھر منہ نہیں کر لو گے جدھر موبائل رکھا ہوا ہے آپ کو نیند نہیں آئے گی. ہمیں نیند بھی اسی طرف منہ کر کے آتی ہے جس طرف موبائل رکھا ہوا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے ہماری, اتنی لت لگی ہوئی ہے ہمیں موبائل چلانے کی. وہ مجھے کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک لڑکا نہانے کے لیے جا رہا تھا غسل خانے میں, باتھ روم میں نہانے جا رہا اور موبائل لے کے جا رہا ہے, نہانے جا رہا موبائل لے کے جا رہا. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو نہانے جا رہا ہے موبائل لے کے جا رہا ہے, موبائل کا کیا کرے گا اندر؟ تو جواب دیتا ہے کہ جب تک بالٹی بھرے گی میں بیٹھے بیٹھے کیا کروں گا, جب تک بالٹی بھرے گی میں بیٹھے بیٹھے اندر کیا کروں گا. یہ حالت ہے آج ہماری. بچوں کو کھانا دو نہ دو, پینے کے لیے دو نہ دو, بس موبائل دے دو. عورت پریشان ہے, یہ آدمی دن بھر کام کر کے واپس لوٹتا ہے, رات کو موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے, ہم سے تو بات ہی نہیں کرتا. ماں باپ پریشان ہے, بچے کھانا نہیں کھاتے, موبائل ان کو دیکھنا. اللہ کے بندو اس پہ کنٹرول کرو. ہر چیز کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں, برے پہلو بھی ہوتے ہیں, لیکن موبائل کے برے پہلوؤں کو اپنے اوپر غالب مت کرو. واٹس ایپ چلاتے ہیں نوجوان, ایک ایک میسج پڑھیں گے, کس کا میسج ہے, کہاں سے آیا, اور ترنت فارورڈ کرنا ہے, ترنت بھیجنا ہے کسی دوسرے کے پاس. واٹس ایپ کا ایک ایک میسج, اور اس اللہ کے بندے نے ایک ایک سال گزر جاتی ہے, دو سالیں گزر جاتی ہیں, اللہ کی کتاب کو ایک بار نہیں پڑھا, واٹس ایپ کا ہر میسج پڑھتا ہے, واٹس ایپ کا ہر میسج پڑھتا ہے, اور اللہ کی کتاب کو ایک ایک دو سال سے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے, ایک بار بھی نہیں پڑھتا. یہ حال ہے آج ہمارا. نوجوانوں کہاں جا رہے ہو؟ میں کیا کیا بتاؤں تمہیں, گیم کے بارے میں بتاؤں یا یوٹیوب کے بارے میں بتاؤں, ٹک ٹاک کے بارے میں بتاؤں, میں کس چیز کے بارے میں بتاؤں؟ تم کیا نہیں جانتے ہو, تم کیا نہیں کر رہے. اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس بات کو پہچانو. میرے پاس میں باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں, بتانے کے لیے بھی بہت ہے, سمجھانے کے لیے بھی بہت ہے, لیکن میرے نوجوان ساتھیوں ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. آج سے یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ آج سے ہم نمازی بنیں گے, قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے, اپنے اچھے اخلاق دوسروں کے سامنے پیش کریں گے, اپنی زندگی کے اندر اسلام لائیں گے, اپنے گھروں کے اندر دین لائیں گے. یہ عہد لے کر اٹھو اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.